لوگ ذرا ذرا سا آگے تشریف تھوڑا تھوڑا سا اگر آگے آ جائیں گے، سمٹا ہوا مجمع، گرمی بھی نہیں ہے، ٹھنڈک ہے، لہٰذا کوئی ایسی پرابلم بھی نہیں ہونے والی۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد انعمت علیہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صاحب الحوض والکوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الانور والخد الاقمر والجبین الازہر والحسب الاطہر والنسب الاشہر، النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتحی البتہی التہامی الحجازی العربی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، مولانا مولا الکونین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الداعین الی سبیل اللہ بالحکمت وبالموعظۃ الحسنہ، سیما بقیت اللہ العظم مولانا حجت ابن الحسن العسکری، اللہم صل علی محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی قرآن المجید وفرقان الحمید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ شاید آن نہیں کیا، ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد وآلہ۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ کہ جسے میں نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے، خداوند عالم اپنے بندوں میں سے کچھ خاص بندوں سے مخاطب ہو کے ان کے ساتھ ایک معاملہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ خریدار ہے مومنین سے، مومنین کے نفس کا، ان کی جان کا اور ان کے مال کا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے بدلے میں۔ ہر ایک سے یہ معاملہ اللہ نے نہیں کیا، بلکہ منتخب کیا ہے کچھ لوگوں کو اس عالم انسانیت میں سے۔ قدرت نے اس آیت میں ناس کہہ کے مخاطب نہیں کیا، ان اللہ اشتری من الناس، لوگوں سے معاملہ نہیں ہے۔ ان اللہ اشتری من المسلمین، اسلام لانے والوں سے یہ معاملہ نہیں ہے۔ ان اللہ اشتری المومنین، ان اللہ اشتری المومنون بھی نہیں ہے، مومنین بھی نہیں ہے، کہ تمام مومنوں سے یہ معاملہ نہیں ہے۔ من المومنین، ان مومنین میں سے بھی کچھ منتخب مومنوں سے معاملہ ہو رہا ہے، کچھ منتخب صاحبان ایمان سے معاملہ ہو رہا ہے۔ کاہے کا؟ کہ ان کی جان اور ان کے مال کا۔ کاہے کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ قرآن کی دوسری آیتوں کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سے مقامات پہ اللہ نے انسان کے جان و مال کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ہر آیت میں
مال کا تذکرہ پہلے ہے اور جان کا تذکرہ بعد میں ہے. جہاں پہ بھی گفتگو ملے گی قرآن مجید میں آپ یہ دیکھیے گا، ذرا توجہ فرمائیے گا تو آپ کو احساس ہوگا، قرآن پہ تعقل کیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے مال کا تذکرہ کیا ہے پھر جان کا. اس کی وجہ بھی ہے کہ مال عزیز ہوتا ہے لیکن جان کے بعد، جان کے اوپر مال لٹایا جاتا ہے، مال کے اوپر جان نہیں قربان کی جاتی. حالانکہ یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں مال کے اوپر اپنی جان تک انسان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، فہم و ادراک رکھتا ہے. اللہ نے قرآن میں مخاطب صرف عقل والوں کو کیا ہے، جاہلوں کو کہیں مخاطب ہی نہیں کیا کہ یہ گفتگو کے لائق ہی نہیں، ہم ان سے بات کیا کریں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر جگہ مال کا تذکرہ پہلے ہے، جان کا تذکرہ بعد میں. یہ اکلوتی آیت ہے کہ جہاں خداوند عالم نے جان کا تذکرہ پہلے کیا ہے اور مال کا تذکرہ بعد میں کیا ہے. غور کیجئے گا. اور پوری عالم انسانیت میں آدم سے لے کر کے آج کے دور تک اگر آپ دیکھ ڈالیے تو تنہا ایک موقع ایسا ہے کہ جہاں دینے والے نے پہلے جان دی ہے اور پھر مال دیا ہے، اسے کرب و بلا کہتے ہیں. غور کیجئے گا. یہ ایک تنہا مورد ہے کہ جسے اللہ خطاب کر رہا ہے مومنین سے، مومنین کے نفس کا اور ان کے مال کا. کاہے کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں متوجہ کیا جا رہا ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے. جو مقصد ہوتا ہے، آپ گھبرائیے نہیں، انشاءاللہ میں ابھی آؤں گا اپنی منزل پہ، تھوڑا سا تمہیدی گفتگو ہے اس سے گزر جاؤں، کہ جو مقصد ہوتا ہے، جو ہدف ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے امپورٹنٹ. قرآن میں متعدد مقامات پہ انسان کے ذہن کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ یہ جان و مال ہم نے تمہیں دی ہے لیکن تمہاری نہیں ہے. اس بات کا خیال رکھنا، ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور ہم نے تمہیں دیا ہے تو صرف حق تصرف دیا ہے، حق تصرف تمہیں دیا ہے، حکومت نہیں دی ہے ہم نے. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. اللہ نے انسان کی اپنی جان، اپنی حیات، اپنی زندگی، اس پہ حق تصرف دیا ہے، حکومت نہیں دی ہے. اور اگر حکومت دے دیتا تو پھر خودکشی کرنا حلال ہو جاتا. توجہ رکھیے گا. خودکشی کو حرام کر کے خدا نے یہ بتایا کہ جان تمہاری ہے لیکن مالک تم نہیں ہو. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اور کیجئے گا میں کیا کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ زندگی تمہارے پاس ہے، حیات تمہارے پاس ہے، لیکن تم مالک نہیں ہو. ہماری دی ہوئی جان ہے، ہمیں حق، ہم جب چاہیں گے لیں گے. غور کیجئے گا. دیکھیے کل کی گفتگو سے میں متصل ہو گیا. مال ہمارا ہے، ہمیں دیا ہے اللہ نے، کہا جیسے چاہو خرچ کرو، لیکن ایک لمٹ بنا دی، ایک حد بندی ہماری کر دی کہ اگر اللہ نے مال ہمیں دے دیا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے چاہیں لٹا دیں، جیسے چاہیں خرچ کر دیں. جس کے اوپر نہیں، ہر ایک کا حق معین کر دیا کہ اگر کسی کو دینا بھی چاہتے ہو تو اب اس لمٹ سے زیادہ نہیں دے سکتے، اس حد سے زیادہ تم کسی کو نہیں بخش سکتے. ایک لمٹ معین کر دی ہر مرحلے میں، تاکہ تمہیں اس بات کا احساس رہے کہ مال ہے تمہارا، حق تصرف ہے تمہیں، لیکن نظام ہم بنائیں گے کہ یہ مال خرچ کیسے کیا جائے گا. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اور ایک بات اور عرض کر دوں، اللہ نے صاحبان ایمان سے یہ گفتگو کی ہے. مومن سے گفتگو، ہر مومن سے گفتگو نہیں کی اور مسلمان سے گفتگو نہیں کی، صاحبان ایمان سے. اچھا مومن ہے کون؟ مومن سنٹر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، غور کیجئے گا. اور ہم ایک دوسرے کو مومن بولتے ہیں، بندہ مومن ہے، مومن ہے، ٹھیک ہے. لیکن عزیزان گرامی اگر آپ قرآن دیکھیے گا تو ہر ایک کو تو مومن ماننے کو تو قرآن تیار ہی نہیں ہے. ہمارا ایک دوسرے کو مومن کہہ دینا ملاک نہیں ہے. اللہ ہمارے ایمان کو قبول کر لے، یہ ملاک ہے. قرآن کی آیت ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. اللہ ایسے کسی کو مومن مانتا نہیں ہے. اللہ ایسے کسی کو مومن نہیں مانتا کہ احسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، کیا ان کو یہ خیال ہے کہ ان یترکوا، بس اتنے پہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، اتنا کہہ دیں کہ ہم مومن ہیں، ہم چھوڑ دیں گے.
وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمائیں گے نہیں. غور کیجئے گا، اللہ نے ایک ملاک تو بہرحال دے دیا کہ یہ یاد رکھنا کہ تمہیں ہم مومن بغیر آزمائے ہوئے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بغیر آزمائے ہوئے ہم ایک دوسرے کو مومن کہہ سکتے ہیں. مومن کی گود میں آ گیا، مومن کے گھر میں اس نے پرورش پائی، مومن ماں باپ کے یہاں پیدا ہو گیا صاحب ایمان. ایک دوسرے کو اصطلاحاً مومن کہتے ہیں، لیکن یہ اصطلاحاً مومن ہے. اللہ اسے صاحب ایمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کہا جب تک آزما نہ لیں گے مومن نہیں مانیں گے. غور کیجئے گا، وہم لا یفتنون، کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں پرکھا نہیں جائے گا. اب آپ غور کیجئے گا، انسان کی پوری حیات کے بارے میں قرآن کا بھی یہی نظریہ ہے، اور یہی جسے کہہ لیجئے کہ اس نے اپنا نظریہ پیش کیا، اور حدیثیں بھی بیان کر رہی ہیں کہ یہ دنیا تمہارے لیے ہے کیا. آپ جانتے ہیں الحمدللہ مجلسوں کے طفیل میں بہت سی باتیں کہ جو ہم تک پہنچتی رہتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بات بھی کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، دارالامتحان. دارالامتحان. اب اگر ہم دارالامتحان مانتے ہیں اس دنیا کو، تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ امتحان گاہ میں، ایگزامینیشن ہال میں آرام نہیں کیا جاتا. ایگزامینیشن ہال کوئی آرام کی جگہ نہیں ہوتی، بلکہ مشکلات کی جگہ ہوتی ہے، پریشانیوں کی. ذہنی پریشانی بھی رہتی ہے، اور جسمانی طور کے اوپر بھی انسان اذیت میں مبتلا رہتا ہے. جب امتحان دے لیتا ہے، نتیجہ آ جاتا ہے، پاس ہو جاتا ہے، تب سکون کی ابتدا ہوتی ہے. غور فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہیں سے ایک جواب ہمیں اور بھی مل گیا کہ جو ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہم لوگوں سے یہ سوال بھی کرتے ہیں، مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، روزہ ہم رکھ رہے ہیں، واجبات پہ عمل ہم کر رہے ہیں، مستحبات سے پہ عمل ہم کر رہے ہیں، محرمات سے اپنے دامن کو ہم بچا رہے ہیں، عیش کافر کر رہے ہیں. غور فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. ہمیں کوئی سکون نہیں، نماز پڑھتے جا رہے ہیں پریشانیاں، روزہ رکھتے جا رہے ہیں پریشانیاں، حج کرتے جا رہے ہیں پریشانیاں، واجبات پہ عمل انجام دیتے جا رہے ہیں، مشکلات میں مبتلا. تو آیت اسی طرف متوجہ کر رہی ہے، تم اس دنیا میں سکون کہاں ڈھونڈ رہے ہو. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہ دنیا تو دارالابتلا ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، اور آزمائش آرام کے ساتھ نہیں دی جاتی بلکہ پریشانیوں کے ساتھ دی جاتی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، نبی کی حدیث ہے نا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آخرت کی کھیتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھیت میں کوئی فارمر جو ہے، جو کھیتی باڑی کرتا ہے، وہ آرام نہیں کرتا. صبح سورج نکلنے سے پہلے آ جاتا ہے، اور شام تک، سورج ڈوبنے تک وہ محنت کرتا ہے. اور یہ محنت ایک دو دن نہیں رہتی بلکہ مہینوں چلتی ہے. لیکن اس مہینوں چلنے والی محنت کا جو اس کو ثمرہ ہے، فوراً نہیں مل جاتا. صبح سے لے کر کے شام تک محنت کی شام میں ثمرہ مل جائے، نہیں مل سکتا. پھر کب ملے گا؟ کئی مہینوں کے بعد، کہ جب کھیتی، جب وہ بو لے گا، بیج ڈال دے گا، پانی سے آبیاری کر دے گا، کھیتی بڑی ہو جائے گی. اور خالی یہی نہیں کہ کھیتی بڑا کر لے، بلکہ جانوروں سے اس کی حفاظت بھی کرے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی محنت پہ کوئی دوسرا آ کے پانی پھیر کے چلا جائے. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی اتنی محنت جب کر لیتا ہے، تب جب فصل کٹتی ہے اور گھر میں آتی ہے، تب آرام کے دن شروع ہوتے ہیں. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. لہذا اللہ نے اس دنیا کو آزمائش گاہ، ایگزامینیشن ہال سے تعبیر کیا ہے. اور ایک عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس کو اگر ہم لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ رہیں نا، تو شکوے نہ کریں اس طرف کہ اللہ نے اور حدیث نے بھی اس دنیا کو آزمائش گاہ یعنی ایگزامینیشن ہال سے تعبیر کیا ہے. ایگزامینیشن ہال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایگزامینیشن ہال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ایگزام پاس کر کے ہی آئے ہوں گے. غور کیجئے گا، حالانکہ ہندوستان اور پاکستان میں بغیر پڑھے اور بغیر ایگزامینیشن ہال میں جائے ہوئے بھی ڈگری مل سکتی ہے، پاسبلٹی ہے، ایسے کوئی مشکل نہیں ہے. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. لیکن بہرحال یہاں جو بیٹھے ہوئے سبھی پڑھے لکھے ہوں گے، محنت کی ہوگی، مشقت کی ہوگی، راتوں کو جاگے ہوں گے، تیاری کی ہوگی، تب جا کے کہیں جسے کہہ لیجئے کلاسز کو پاس کیا ہوگا، ایگزام دیا ہوگا، اس کا رزلٹ آیا ہوگا. کئی ایسے ہوں گے جو کئی مرتبہ میں پاس ہوئے ہوں گے، کئی ایسے ہوں گے جو پہلی مرتبہ میں، ہے کہ نہیں؟ سب نے محنت کی ہوگی. تو اب ایگزامینیشن سے ہال سے اس دنیا کو تعبیر کیا. ایگزامینیشن ہال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایگزامینیشن ہال میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، ایک بنیادی اصول ہے ایگزامینیشن ہال کا کہ اگر اس کی رعایت نہیں کی گئی اور اس کا خیال نہیں کیا گیا تو لا کا آپ کو پرچہ آتا ہو.
لاکھ آپ نے پڑھائی کی ہو, لاکھ آپ کے سارے کوشچن آپ کے لیے حل ہو, لیکن اگر اس قانون کو آپ نے نہیں برتا اور اس کو فالو نہیں کیا تو ایگزامنر آپ کا کان پکڑ کے ایگزامنیشن ہال سے باہر نکال دے گا. وہ قانون کیا ہے کہ ایگزامنیشن ہال میں نگاہ اپنے پرچے پہ ہونی چاہیے. نگاہ نہیں فرما میں نے کیا کہا ہے کہ نہیں ہے؟ ایگزامنیشن ہال میں نگاہ اپنے پرچے پہ ہونی چاہیے. ادھر کی بینچ پہ جو بیٹھا ہے وہ کیا لکھ رہا ہے نہیں دیکھ سکتے, ادھر کی بینچ پہ جو بیٹھا ہے وہ کیا لکھ رہا ہے نہیں دیکھ سکتے, آگے جو بیٹھا ہے پیچھے جو بیٹھا ہے وہ کیا لکھ رہا ہے نہیں دیکھ سکتے, آگے جو لکھ رہا ہے نہیں, اپنا دیکھو, اپنا دیکھو. اور اگر اس قانون کی رعایت نہیں کی تو پہلا کام جو ہوگا کہ ایگزامنیشن سے باہر. آپ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں, یہی مطالبہ خدا بھی بندوں سے کر رہا ہے کہ قوم کا رونا مت رو, معاشرے کا رونا نہ رو, بلکہ یہ دیکھو کہ تم نے کیا کیا. غور کیجئے گا, قبر میں تمہیں اپنا جواب دینا ہے, پڑوس والے کی قبر کا جواب نہیں دینا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد وآل محمد پر, ہے کہ نہیں؟ تمہیں جو جواب دینا ہے وہ اپنے سوالات, تم کیا کر کے آؤ. یہ پوچھا جائے گا, منکر نکیر پوچھیں گے تو یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ تمہارے پڑوس میں تھا نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا, جو یہ تمہارے پڑوس میں تھا اس نے روزہ رکھا, نہیں, یہ پوچھے گا تم کتنی نمازیں پڑھ کے آئے, تم نے کتنا روزہ رکھا, تم نے کتنے واجبات پہ عمل کیے, تم نے کتنا اپنے محرمات سے اپنے دامن کو بچایا. یہ سوال کیا جائے گا, غور کیجئے گا. تو اپنے نامہ اعمال پہ نگاہ ہو. اب چاہے نیچے بیٹھنے والا ہو چاہے اوپر بیٹھنے والا, مسئلہ تو یہی ہے کہ اپنا کچھ نہیں دیکھتا, دوسرے کا سب نظر آتا ہے. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں, ہے کہ نہیں؟ میں اپنے کو بھی شامل کر رہا ہوں, میں الگ نہیں کر رہا ہوں. نہیں, توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. ہے انسان کی فطرت ہے. اگر اس فطرت اور اس نیچر کو انسان سدھار لے تو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں, بہت سے اختلافات ختم ہو جائیں. اپنے کو دیکھے, دوسرے کے اوپر خیال. عزیزان گرامی, امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہے, لیکن شرائط کے ساتھ. پہلے سیکھ تو لیجئے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا کیسے جاتا ہے. غور کیجئے گا, پہلے سیکھ تو لیجئے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. مولا کائنات کا قول ہے نا کہ اگر کسی کی, ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر, کسی کی اصلاح اگر تم نے بھرے مجمع میں کر دی تو اسے اور بگاڑ دیا, اور اگر کسی کی اصلاح تم نے کہیں اکیلے میں لے جا کے آہستہ سے سمجھا کے بجھا کے تم نے اس سے بات کیا تو گویا اسے سدھار دیا. یہ طریقہ. میں آ جاؤں اپنی منزل کی طرف. یہ ایک حق تھا کہ جو ادا کرتا ہوں میں ہر مجلس میں, وہ میں نے ادا کر دیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. اور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں, ہے کہ نہیں؟ تو مسئلہ تو یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتا ہے. میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں, میں اپنے کو شامل کر رہا ہوں, الگ نہیں کر رہا ہوں. شکوہ یہ ایک وہ چیز ہے, عورتوں کو بدنام کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی شکوہ کرتے ہیں. اچھا, کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جنہوں نے, جسے کہہ لیے کہ سب کو جو ہے اس معاملے میں ڈیفیٹ دے رکھی ہے, شکوہ کرتے رہتے ہیں. ہر مرحلے میں شکوہ, مشکلات میں ہو, پریشانی میں ہو, لیکن سکون سے. اور ہمیں مشکلات, 2-3 مشکلات تو یاد رہ جاتی ہیں, ڈھیروں آسانیاں نہیں یاد رہ جاتی ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ یہ انسان کی فطرت ہے. اور کسی قیمت پہ اللہ سے راضی ہو کے نہیں دیتے. جناب بہلول دانا, ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کون تھے یہ جناب بہلول دانا؟ نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں, ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین کہ جو ہارون رشید, 6 امام کے شاگرد تھے, 7ویں امام کے صحابی, 7ویں امام کے صحابی ہارون رشید کے زمانے میں تھے. اور قاضی القضات جسے کہہ لیجئے, یعنی جو سب سے بڑا جج ہوتا ہے, وہ حیثیت ان کو حاصل تھی قاضی القضات کی. اور بہت ہی پڑھا لکھا آدمی, ہارون کی حکومت میں باقاعدہ طور پہ. ہارون نے جب فتویٰ جمع کرنا شروع کیا امام کے قتل کا, 7ویں امام کے, تو مجتہدین سے فتویٰ کہ لاؤ فتویٰ دو. تو بہرحال جو کھا رہے ہیں وہ تو دیں گے ہی, جو کھا رہے ہیں وہ تو دیں گے ہی. اور آج کا طریقہ ہی ایسا ہی ہے. بہت زہر بولتا ہوں لیکن چھوڑیے نہیں بولوں گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو بہرحال اکثریت نے فتویٰ دے دیا ان کے پاس بھی. اب یہ تو
قاضی القضات ہیں، سب سے بڑے جج، تمام جج جتنے بھی تھے ان کے جو ہیڈ ہیں وہ حیثیت ان کو حاصل. تو اب ان کے پاس تو بہرحال کہ آپ بھی فتویٰ دیجئے، تو انہوں نے وہی پورا خط جو ہارون کا رشید کا آیا تھا وہ امام تک بھیج دیا. جواب میں وہاں خالی جیم لکھ کر کے آ گیا، صرف جیم، ایک الفابیٹ، اردو کے عربی کے الفابیٹ میں سے ایک حرف جا، جیم لکھ کر کے آ گیا جواب میں. آپ غور کیجئے گا. اچھا ہمارے اور آپ کے پاس آتا تو پتہ نہیں کیا ہم لوگ سمجھ لیتے، لیکن بہرحال وہ امام کو اتنا اعتبار تھا تبھی یہ جواب دیا ہے، یہ پہنچا ہے. آپ غور کیجئے گا، ہماری ذرا سی کوئی حیثیت ہو جائے نا، ذرا سی کوئی حیثیت، معاف کیجئے گا ہو سکتا ہے کہیں نشیب ہو لیکن میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، ذرا سی اگر حیثیت ہو جائے، ذرا سی حیثیت ہماری ہو جائے، ذرا سی حیثیت ہو جائے تو مجلسوں میں آتے بھی ہیں تو روتے ہیں تو اپنی شخصیت کا خیال کر کے. نہیں میں مشاہدہ بتا رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ آپ خود آپ آزما سکتے ہیں اس حوالے سے، ہے کہ نہیں؟ بہت سے معاملات میں اپنے آپ کو لیے دیے بالکل ایسا لگتا ہے کہ بالکل آپ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں ہے. لیکن آپ غور کیجئے گا کہ جب معصوم کا معاملہ آ جائے، اہل بیت کے حق کی بات آ جائے تو کوئی عہدہ، کوئی منصب، آپ کا اپنا ذاتی وقار کوئی حیثیت نہیں رکھتا. جیم آیا تھا، اس کے بہت سے معنی مراد لیے جا سکتے تھے، اور بھی دوسرے صحابہ تک بھی یہی لفظ جیم ہی بھیجا تھا امام نے، واقعہ ہے، نیٹ وغیرہ بھی پڑھا ہے، پڑھ لیجئے گا تفصیل. تو ان تک آیا قاضی القضات، کتنا بڑا منصب، کتنا بڑا منصب ہے، لیکن اس جیم سے جو لفظ، جو معنی مراد لیے ہیں وہ ہے جنون. جنون یعنی دیوانگی. بھول گئے کہ ہمارا منصب کیا تھا، بھول گئے کہ ہمارا وقار کیا تھا، بھول گئے کہ ہماری عظمت کی. یہ یاد رہا کہ ہم کس کے حکم کے تابع ہیں، ہمیں کس کی جان بچانی ہے، ہم کے کس کے حق میں کام کرنا ہے. منصب کو ٹھوکر مار دیا، دوسرے دن ایک ڈنڈا دونوں ٹانگوں کے درمیان میں بغداد کی سڑک کے اوپر نظر آئے اور یہ کہتے ہوئے کہ ہٹ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا گھوڑا تمہیں لات مار دے. لیکن اسی جو دیوانہ سمجھتے تھے وہ باتیں جناب بہلول کہہ جاتے تھے کہ جس کا آج تک اگر آپ سوچئے تو احساس ہوتا ہے کہ بہلول کیا تھے. بیٹھ کھڑے ہوئے، میں اپنی موضوع کی طرف واپس آ جاؤں، کھڑے ہوئے ہیں چوراہے کے اوپر، بغداد کے چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں، کبھی آسمان کی طرف اشارہ، کبھی زمین کی طرف اشارہ، کبھی آسمان کی طرف اشارہ، کبھی زمین کی طرف اشارہ. اب لوگوں نے دیکھا، ہنس رہے ہیں لوگ کہ پاگل ہو گئے ہیں بہلول. اور جب کوئی اس طرح کی شخصیت اس طرح کے حالات کا شکار ہوتی ہے تو کچھ لوگ افسوس کرتے ہیں کہ بھئی کیا تھا آدمی اور کیا ہو گیا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ فہم ہے، نہ ادراک ہے، ان کو تو مزہ لینے کے لیے ایک انٹرٹین فن ان کے ہاتھ آ جاتا ہے. غور فرمائیے گا. اب آسمان کی طرف اشارہ، زمین کی طرف اشارہ. ایک شخص نے سوال کر لیا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جھگڑا چل رہا ہے، جھگڑا چل رہا ہے، بہت زبردست جنگ ہو رہی ہے. کہا جھگڑا چل رہا ہے کس کے درمیان میں؟ کہا اللہ اور بندوں کے درمیان میں. غور فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. کہا جھگڑا چل رہا ہے. کہا کس کے درمیان میں چل رہا ہے؟ کہا اللہ اور بندوں کے درمیان میں چل رہا ہے. اللہ اور بندوں کے درمیان میں جھگڑا چل رہا. لوگ ہنسنے لگے. کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں صلح کروا رہا ہوں، میں صلح کروا رہا ہوں. کہا کوئی فائدہ ہوا؟ صلح ہوئی؟ کہا ہاں 50% ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ تو راضی ہے، یہ راضی نہیں ہو رہے ہیں. اب غور کیجئے، اللہ اکبر. کہا صلح کروا رہا ہوں، وہ تو راضی ہے، یہ راضی ہو کے نہیں دیتے. اللہ اکبر. آپ سوچئے ایک جملے کے درمیان میں کتنا بڑا میسج بہلول دے گئے. دوسرے دن قبرستان میں بیٹھے ہیں، ٹوٹی ہوئی قبر. ہندوستان پاکستان میں جو قبریں ہوتی ہیں تو حکم بھی ہے کہ اس کو پکا وکا نہ کیا جائے، کم سے کم بیچ کا حصہ. تو بارش وغیرہ کے زمانے میں چونکہ بارش اتنا زیادہ ہوتی ہے، دھنس جاتی ہے زمین، وہ دھنس گئی. ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں پیر لٹکائے ہوئے بیٹھے ہوئے، پیر ہلا رہے ہیں. دیکھا وہی شخص چلا آ رہا ہے، وہی شخص چلا آ رہا ہے. ٹوٹی ہوئی قبر، پیر لٹکائے ہوئے بیٹھے ہوئے، دیکھا وہی شخص چلا آ رہا ہے. پھر اشارہ شروع ہو گیا آسمان کی طرف، زمین کی طرف، آسمان کی طرف، زمین کی طرف. پھر اس نے بہلول کو دیکھا، مسکراتے ہوئے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ آج بھی جھگڑا چل رہا ہے؟ کہا ہاں آج بھی جھگڑا چل رہا ہے. کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا صلح کروا رہا ہوں. کہا کچھ کامیابی ہوئی؟ کہا ہاں ابھی بھی 50%. اب یہ راضی ہے، وہ راضی نہیں ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، ہے کہ نہیں؟ اس سے بہتر انداز میں نعرہ صلوات حضرات. اور فرمایا آپ نے، یہ ایک انسان کا عنوان یہ ہے کہ اللہ اسی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ تمہارے شکوے، تمہاری مشکلات، تمہاری پریشانیاں اپنی جگہ کے اوپر،
لیکن غور یہ بھی تو غور کرو کہ ہم نے نعمتیں کیا کیا دی ہیں تمہیں. انسان کی ایک فطرت بھی ہوتی ہے کہ اپنے برے دن کو کبھی یاد نہیں رکھتا ہے, برے دن کو کبھی نہیں یاد رکھتا ہے, بلکہ اسے اچھے دن یاد رہتے ہیں, ان کا تذکرہ کرتا ہے. حالانکہ یہ نظریہ غلط ہے, انسان کو برے دن اپنے یاد رکھنے چاہیے, اس لیے کہ وہ انسان کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں. اچھے دن انسان کے لیے مشعل راہ نہیں بنتے, وہ تو انسان کو اور خواب غفلت کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. اور فرمایا آپ نے. تو میں اپنی آیت کی طرف واپس لوٹوں, ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہ خریدار ہے مومنین سے, مومنین کے نفسوں کا اور ان کے مالوں کا. کاہے کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. اللہ خرید رہا ہے مومنین سے, مومنین کے نفس اور مال کا. اب میں تھوڑا سا جذبہ ولا کی تسکین کے لیے ایک جملہ بھی کہہ دوں آپ کی خدمت میں. دو چیزوں کا مطالبہ کیا اللہ نے, ایک جان اور ایک مال. لیکن یہ جانتے ہیں اللہ مانگ رہا ہے نا, جب بھی کسی کو دیا جاتا ہے تو گفٹ دینے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. کوئی شخص آپ کو اچھا لگ گیا, آپ گئے بازار سے ایک سامان آپ نے خریدا, جیسے تھا ویسے لے آ کے اس کے ہاتھ میں دے دیا. اگر اس کو ضرورت ہوگی نہ بھی ہوگی تو گفٹ ملنے کے بعد تو خوش ہر ایک ہوتا ہے, خوشی تو ہر ایک کو ہوتی ہے. انسان خوش ہو جائے گا بھی گفٹ مل گیا, تحفہ مل گیا, اسے اچھا لگے گا, اپریشیٹ کرے گا آپ کو کہ بھئی انہوں نے میری قدر کی اور مجھے تحفہ دیا ہے. توجہ رکھیے گا, یہ بھی ایک گفٹ دینے کا عنوان ہے. لیکن ایک گفٹ دینے کا عنوان یہی کہ یہی گفٹ آپ نے خریدا, اچھی سی پیکنگ میں اسے پیک کروایا, خوبصورت سا اسٹیکر اس کے اوپر چپکایا, بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس گفٹ کو اللہ کی, اس کی انسان کی بارگاہ میں اس کے سامنے رکھا, تو گفٹ کا بھی مزہ آئے گا انسان کو, اور اس کے پیش کرنے کا انداز کا بھی مزہ آئے گا کہ خالی گفٹ نہیں دے رہا ہے بلکہ بڑے سلیقے سے تحفہ پیش کر رہا ہے. نہیں, غور فرمائیے میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں, خالی تحفہ نہیں دے رہا ہے بلکہ وہ آپ کے تحفے کی بھی قدر کرے گا اور آپ کے سلیقے کی بھی قدر کرے گا. اللہ نے یہ مطالبہ قرآن میں کھلا رکھا ہے, تمہاری جان اور تمہارے مال. پوری تاریخ اسلام میں بہت سے لوگ نظر آ جائیں گے کہ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جان بھی دی ہے اور مال بھی دیا ہے, لیکن علی جیسا نہ کوئی مال دینے والا نظر آیا نہ کوئی جان دینے والا. توجہ رکھیے گا, اور کیجئے گا. علی جیسا نہ کوئی جان دینے والا نظر آیا نہ کوئی مال دینے والا. رکوع میں پہنچے تو مال دے دیا, سجدے میں آئے تو جان دے دی. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر, اور کیجئے گا. صرف یہی نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر رہے ہیں, کمال حسن کے ساتھ عالم رکوع میں اللہ کی راہ میں خیرات, اللہ کی راہ میں زکوٰۃ, اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں علی ابن ابی طالب. اور جان دینے کا بھی انتخاب کتنا زبردست ہے, سجدے کے عالم میں, سجدے کے عالم میں اپنی جان پیش کر رہے ہیں. سوچئے کتنی اہمیت ہوگی. جو زندگی مولا کائنات نے بتائی ہے, یقین جانیے ہر لمحہ انسان کے لیے نمونہ عمل ہے, ہر لمحہ انسان کے لیے نمونہ عمل ہے. اگر پوری مولا کائنات کی حیات آپ دیکھ ڈالیے تو آپ کو احساس ہوگا اس حوالے سے. وہ گھڑی غالباً رکی ہوئی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اور میں بہت دیر سے پڑھ رہا ہوں اور مجھے احساس نہیں. ایک صلوات پڑھیں, اس سے بہتر انداز میں. اور فرمائیے گا آپ, تو پوری حیات مولا کائنات کی بہت سی چیزیں ہوتی جس پہ انسان فخر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. کوئی اپنی شہرت پہ فخر کرتا ہے, کوئی اپنے عہدے پہ فخر کرتا ہے, کوئی اپنے منصب پہ فخر کرتا ہے, کوئی اپنے جسے کہہ لیجیے مال پہ اور جائیداد پہ اور خاندان پہ فخر کرتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا فخر ہے, خاندان کا فخر. یہ بھی ایک بہت بڑا فخر ہے کہ خاندان کا فخر, کہ جب انسان اپنا تعارف پیش کرتا ہے. لاسٹ ایئر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب انسان تعارف پیش کرتا ہے اپنا, تو اپنے نام سے پہلے اپنے باپ کا نام بتاتا ہے. اپنے نام سے پہلے اپنے باپ کا نام بتاتا ہے. یہ اپنے باپ کا نام پہلے بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ خود کوئی حیثیت نہیں رکھتے. نیچرل سی بات ہے کہ آپ کا اپنے پہلے, یعنی اپنا نام بتانے سے پہلے اپنے باپ کا تعارف پیش کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل گمشدہ آدمی ہیں, آپ کو کوئی جانتا وانتا نہیں ہے. آپ کے والد تھے کہ کسی حیثیت کے, آپ کے دادا تھے, آپ کے پردادا تھے, آپ کا خاندان تھا کسی منصب و کسی بڑے عہدے پہ یا کسی مقام و کسی مرتبے کے اوپر.
ہے کہ نہیں؟ ان تمام چیزوں کے اوپر فخر کرتا ہے انسان. لیکن یقین جانیے مولا کائنات نے جہاں پہ بھی اپنی افضلیت کا اظہار کیا ہے تو صرف ایک چیز کو معیار بنایا ہے, اسے کہتے ہیں علم. اسے کہا جاتا ہے علم. صرف اسی کو معیار بنایا مولا کائنات نے. تاریخ گواہ اس حوالے سے کہ جب ظاہری خلافت مولا کائنات کو ملی ہے, ازبق کہتا ہے, ازبق ابن نباتہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا مولا کائنات کیسے آ رہے ہیں, اتنی بھیڑ کہ علی ابن ابی, جو لوگ گئے ہیں زیارتوں کے اوپر کوفے میں مولا کائنات کا گھر دیکھا ہوگا انہوں نے, غور کیجئے گا, ایک بھیڑ ہے کہ جو جمع تھی. علی ابن ابی طالب کے گھر کی دیواریاں ٹوٹ گئی, اتنا بڑا مجمع تھا. مسجد کی طرف علی ابن ابی طالب چلے ہیں تو امام حسن و حسین اور بھائیوں نے مل کر کے مولا کو گھیرے میں لے لیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا کو کوئی زخم لگ جائے. اتنی بھیڑ تھی, یہاں تک کہ امام حسن و حسین کی آبا تک پارا پارا ہو گئی, پھٹ گئی. اتنا بڑا مجمع علی کی بیعت کرنے کے لیے تیار. آئے مسجد کے اندر, پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. ازبق کہتا ہے میں نے دیکھا کہ علی کیا کرتے ہیں, ایک ایک قدم کو لکھا ہے, ایک ایک قدم کو. میں نے دیکھا کہ مجمع کو چیرتے ہوئے علی ابن ابی طالب آگے بڑھے, آئے ممبر تک آئے. عزیزان گرامی, سب منتظر تھے کہ دیکھیں علی بیٹھتے کہاں ہیں. غور کیجئے گا, یہ بڑا لمحہ فکر کیا ہے. اپنی حیثیت علی نے یہیں پہ بتائی ہے کہ میری حیثیت کیا ہے, کہ علی بیٹھتے کہاں ہیں. عرشے پہ نبی بیٹھتے تھے, اس کے بعد جو حکومت میں آیا عرشے پہ نہیں بیٹھا, ایک زینہ نیچے. دوسرا آیا تو وہاں بھی نہیں بیٹھا, ایک اور زینہ نیچے. تیسرا آیا تو وہاں نہیں بیٹھا, ایک اور زینہ نیچے. اب علی کے لیے تو کوئی زینہ ہی نہیں بچا. غور کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں, علی کہاں بیٹھتے ہیں. لیکن تاریخ نے دیکھا کہ پہلے زینے پہ قدم, دوسرے زینے پہ قدم, تیسرے زینے پہ قدم, وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. علی نے نبی کی جگہ پہ بیٹھ کر کے بتایا کہ جو اس سے پہلے آئے تھے وہ جانتے تھے کہ ہم نبی جیسے نہیں ہیں. میں اس لیے وہاں بیٹھا کہ جہاں نبی بیٹھتے تھے, کہ جیسے نبی تھے ویسے علی ابن ابی طالب ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر, ہے کہ نہیں. وہاں بیٹھے کہ جہاں نبی بیٹھتے تھے, اس جگہ مولا نے اس جگہ کا انتخاب کیا. اچھا عجیب بات یہ, اس سے پہلے جو بھی نبی کی جگہ پہ نہیں بیٹھا, کچھ مکاری تھی اور کچھ خوف بھی, کہ بھئی یہ دکھانا کہ نبی کا احترام ہم کتنا کرتے ہیں, وہاں نہیں بیٹھ سکتے جہاں نبی بیٹھتے ہیں. اور کچھ خوف بھی, کہیں اگر وہاں بیٹھ گیا کسی نے یا اعتراض کر دیا تو کیا ہو جائے گا, ڈر کے مارے ہی نیچے بیٹھ گیا. لیکن مولا کائنات وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے, کسی میں جرات تک نہیں ہوئی کہ کھڑا ہو کے کہتا یا علی آپ وہاں کیسے بیٹھ گئے کہ جہاں نبی بیٹھتے تھے. اور پبلک کا, لوگوں کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ سب جانتے تھے. اور کیجئے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں, ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. سب جانتے تھے کہ نبی کی جگہ پہ بیٹھنے کا حق اگر کسی کو ہے تو علی ابن ابی طالب کو ہے. غور کیجئے گا, وہاں بیٹھے کہ جہاں نبی بیٹھے. پھر ازبق کہتا ہے میں نے دیکھا کہ دائنے ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا, اور پھر اس کے بعد جو مولا کائنات نے اللہ کی حمد و ثنا, نبی کی حمد و ثنا کے بعد پہلا جملہ کہا ہے, وہ یہی کہا ہے کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جو مجھ سے بہتر جانتا ہو. تم میں سے کوئی ہے. 4000 یا 5000 یا 10,000 یا 14,000, اب مختلف روایتیں ہیں. یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ علی جو بولیں گے ہم لکھیں گے, جو زبان سے علی کی کلمہ نکلے گا ہم اسے نوٹ کریں گے. سب بیٹھے ہوئے علی کلام کو لکھ رہے تھے. اور مولا کائنات پہلا جملہ ہے جو چیلنج کیا علی ابن ابی طالب, تم میں سے کوئی ہے کہ جو مجھ سے بہتر جانتا ہو کہ قرآن کی کون سی آیت حضر میں نازل ہوئی, کون سی سفر میں نازل ہوئی, کون سی قرآن کی آیت ہے کہ جو محکم ہے, کون سی متشابہ ہے. تم میں سے کوئی ہے کہ جو بتا سکتا ہے. اب آپ غور کیجئے گا, یہ سن 35 کا کوفہ ہے. یہ دعوت ذوالعشیرہ کے عرب بدو اور جاہل بیٹھے ہوئے نہیں ہیں.
پڑھے لکھے لوگ، حافظان قرآن، قاریان قرآن، حافظان حدیث، عالمان حدیث بیٹھے ہوئے، ان کے درمیان اب یہاں کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہو، میں ایک دو کتاب ادھر ادھر سے معلومات حاصل کر کے ڈاکٹری کے بارے میں اور آ کے کوئی بات کہوں، یا کوئی دوسرا ڈاکٹر آ کر کے بیٹھ کے کسی حوالے سے کوئی گفتگو کرے، تو بہت سے لوگ ہو سکتا ہے احتراماً نہ بولیں، لیکن کم سے کم مسکرائیں گے تو ہیں ہی ہیں۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ اب مولائے کائنات بھرے مجمع میں مسلمانوں کے کہ جنہیں اپنے حافظے پہ اور قرآن کے علم پہ بڑا ناز تھا کہ ہم حافظان قرآن ہیں، ہم قاریان قرآن ہیں، ہم عالمان قرآن ہیں، ہم مفسران قرآن ہیں، ان کے درمیان میں مولائے کائنات چیلنج کر رہے، تم میں سے کوئی ہے کہ جو مجھ سے بہتر جانتا ہو کہ قرآن کی کون سی آیت حدر میں نازل ہوئی، کون سی سفر میں نازل ہوئی، کون سی؟ سب خاموش، کوئی ایک کھڑا ہو کر کے نہیں کہتا یا علی آپ ہی نہیں جانتے، ہم بھی جانتے ہیں۔ یہ ان کی خاموشی بتا رہی ہے کہ جو جانتے ہیں علی ہی جانتے ہیں۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ان کی خاموشی بتا رہی۔ اور پھر اس کے بعد مولا کائنات کی دہن سے نکلنے والا وہ جملہ، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، سوال کرو جو سوال کرنا چاہتے ہو، دریافت کرو جس بارے میں بھی دریافت کرنا چاہتے ہو۔ آپ تجزیہ کیجئے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ لاسٹ ایئر میں نے اسی حوالے سے 2 واقعات سنائے تھے، اسی سلونی کے حوالے سے ایک پوری مجلس پڑھی تھی، اگر ریکارڈ ہوگی تو وہ واقعات ہوں گے، میں وہ واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، بس ایک طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور کیجئے گا، پوچھو کیا جو پوچھنا چاہتے ہو۔ یہ دعویٰ معمولی دعویٰ ہے؟ ایک انسان اپنی زندگی کے 50 سال 60 سال 60 کے بعد تو انسان اگر زندہ بھی رہے تو بونس ہی ہے، زندگی حیات ہر اعتبار سے، جسمی اعتبار سے بھی اور دماغی اعتبار سے بھی۔ دھیرے دھیرے انسان جو ہے اس کی طرف جانے لگتا ہے، حافظہ کمزور ہو رہا ہے۔ یہ سارے جو انسان کی مشینری ہے انسان کی، یہ دھیرے دھیرے کمزور ہوتی ہے، اور یہ کمزور نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ الارم ہے، یہ الارم ہے، انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ بھئی بس اب آپ سمجھ لو۔ غور فرمائیے گا، تو اب ایک انسان 40 سال 50 سال ایک سبجیکٹ کے حوالے سے، صرف ایک سبجیکٹ، سارے سبجیکٹ نہیں، صرف ایک سبجیکٹ کے حوالے سے صرف اور صرف اسی کے اوپر اپنا فل ٹائم دے، اور دینے کے بعد ممبر پہ یا کہیں پہ بھی آ کے کیا وہ چیلنج کر سکتا ہے کہ اس سبجیکٹ کے بارے میں جو پوچھا جائے میں جانتا ہوں؟ کر سکتا ہے چیلنج؟ پاسبلٹی ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا ریزن بھی بیان کر دیں۔ جاننا الگ ہوتا ہے، لیکن سوال کرنے پہ جواب دے دینا یہ الگ چیز ہے۔ جاننا ایک الگ چیز کا نام ہے۔ انسان جو کچھ جانتا ہے وہ بر وقت انسان کی زبان پہ بھی آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ممکن ہے؟ اب یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، جاہلوں کے درمیان میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ ایک انسان کے حافظے کی مقدار کیا ہے، ایک انسان کتنا اپنے حافظے میں ایک وقت میں محفوظ کر سکتا ہے، کتنی ہے انسان کی میموری؟ یہ جو انسان کی ہارڈ ڈسک اللہ نے لگا رکھی ہے، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے؟ آپ یقین جانیے گا، صرف 10,000 الفاظ سے زیادہ ایک وقت میں انسان کے ذہن میں محفوظ ہو ہی نہیں سکتے۔ 10,000 الفاظ، 10,000 اونلی۔ البتہ اس میں 2 خانے، ایک شعور کا خانہ، ایک لاشعور کا خانہ، ایک شعور کا خانہ، ایک لاشعور کا خانہ ہے۔ 10,000 الفاظ سے جب ایک اضافہ ہوتا ہے تو اس 10,000 میں سے وہ لفظ کہ جسے انسان نے بہت دن سے نہیں استعمال کیا، وہ نکل کے شعور کے خانے سے لاشعور کے خانے میں چلا جاتا ہے اور وہاں ہو جاتا ہے سیو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس کے درمیان میں آپ 10 سال 15 سال رہے ہیں اور ایک 15-20 سال آپ سے ملاقات نہ ہو، نام جانتے تھے آپ، اس کا پہچانتے بھی تھے، لیکن ایک دم سے کسی نے تذکرہ، ہاں بھائی جانتا ہوں، نام زبان پہ نہیں آ رہا ہے، اور کسی نے بتایا فوراً یاد آ گیا، ہاں یہی نام تھا۔ تو جب معلوم تھا تو زبان پہ آیا کیوں نہیں؟ کہ اسی لیے نہیں آیا کیونکہ یہ شعور کے خانے سے نکل کے لاشعور کے خانے میں چلا گیا تھا۔ غور فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک وقت میں انسان 10,000 سے زیادہ الفاظ کو اپنے ذہن میں محفوظ نہیں رکھ سکتا، تو وہ چیلنج کیا کرے گا کہ جو پوچھو وہ بتائیں گے۔ اب سمجھیے علی کے دعوے کی عظمت کہ سلونی سلونی، جو پوچھنا چاہو۔ کسی ایک سبجیکٹ کے حوالے سے گفتگو نہیں کی علی نے،
غور کیجئے گا اور یہ یاد رکھیے گا حکومت کے لیے علم کیوں امپورٹنٹ ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے. غور کیجئے گا. اور تنہائی دیکھیے، دو چیزیں ہوتی ہیں کہ صرف علم کبھی بھی فلاح کا کام نہیں کر سکتا، تعمیری کام فلاح نہیں کر سکتا. خالی علم، جب تک علم کے ساتھ تربیت بھی شامل حال نہ ہو. غور کیجئے گا، بعض جگہوں کے اوپر علم جب آ جاتا اور تربیت نہیں رہتی، ایسے ہی لوگ بہکتے ہیں. جو بہکتے ہیں ان کے بہکنے کا سبب یہی ہے کہ علم تو آ گیا، تربیت نہیں ہے. اب چونکہ تربیت شامل حال نہیں رہی، نتیجہ یہ ہوا کہ پڑھ لیا زیادہ، یا احساس ہو گیا کہ ہم زیادہ جان گئے ہیں. غور فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو یہ احساس انسان کو بہکا دیتا ہے کہ ہمیں آ گیا کچھ، ہم جان گئے کچھ، ہم نے سیکھ لیا کچھ، ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں ہے کہ انسان اس حوالے سے بڑا سخت ہے انسان کے لیے. مولا کائنات نے کسی ایک سبجیکٹ کو محدود نہیں کیا، بلکہ ہر سبجیکٹ کے بارے میں کہ جو پوچھنا چاہو ہم تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. بہترین موقع ہاتھ آ گیا تھا لوگوں کے علی ابن ابی طالب کی فضیلت کو گھٹانے کا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں علی ابن ابی طالب سے سوالات نہیں ہوئے؟ جی، ایسے ایسے سوالات کیے گئے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ایسے سوالات. میں جو بات کہہ رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ حکومت کے لیے علم کیوں ضروری ہے، کہ ایک حاکم کو، ایک حکمراں کو صاحب علم ہونا چاہیے، لیکن خالی صاحب علم ہونے سے کام نہیں ہوتا. کردار موسٹ امپورٹنٹ. جب تک کردار نہ ہو علم انسان کا، اس سے کبھی بھی انسان تعمیری کام نہیں کر سکتا. غور کیجئے گا، جہاں جہاں آپ کو علم کے ساتھ کردار نظر آ جائے گا، ان حکومتوں میں آپ کو خوشحالی نظر آ جائے گی. غور کیجئے گا، اب چونکہ صاحب علم لدنی حکومت کر رہا تھا، یہی سبب ہے کہ جب یونو نے پوری عالم انسانیت کی جتنی حکومتیں ہیں ان کا تجزیہ کیا، تو ان تمام حکومت میں علی ابن ابی طالب کی 4 سال کی حکومت کو سب سے بہتر بتایا. غور فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. سب سے بہتر حکومت پوری تاریخ انسانیت کی وہ 4 سال ہے کہ جو علی ابن ابی طالب نے حکومت کی. ریزن جانتے ہیں کیا ہے؟ ریزن صرف 2 دیا ہے کہ تنہا یہ حکومت ایسی تھی، یہ ایک ایسی حکومت تھی کہ جس میں کوئی بھوکا نہیں سویا اور جس میں کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا. اور کیجئے گا، اس حکومت کی عظمت یہ ہے، 2 چیزیں چاہتا ہے انسان، ایک امنیت اور ایک شکم سیری ہر حکومت سے. یہی ساری پرابلم ہے انسان کی، ہے کہ نہیں ہے؟ امنیت چاہتا ہے کہ کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا. ہاتھ نہیں کاٹا گیا کہ مطلب کیا ہے؟ اس زمانے میں ہاتھ چوروں کے کاٹے جاتے تھے، چوروں کے کاٹے جاتے تھے. 4 سال کے درمیان میں کسی کا ہاتھ نہیں کٹا کا مطلب یہ کہ ایک چوری بھی علی ابن ابی طالب کے دور میں ہوئی نہیں. یہ کمال نہیں تو اور کیا ہے؟ اور وہ بھی سکون سے بیٹھ کے حکومت نہیں کر رہے تھے. 10 دن کی کسی ملک میں جنگ چھڑ جائے تو 10 سال پیچھے چلا جاتا ہے وہ ملک. شیئر مارکیٹ گری جاتی ہے، نوکریاں چھن جاتی ہیں، پرابلم کے شکار، ساری مشکلات، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حکومت دیکھیے، میں الف لیلہ سنا سکتا ہوں، لیکن بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بہرحال خون جگر ہے، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک حکومت، خوشحال حکومت، وہاں کے کوئی معمولی سی جنگ چھڑ جائے، چھوٹی موٹی سی، جو ممالک دہشت گردی سے پریشان ہیں، آپ ان کے حالات دیکھ لیجئے، وہاں کے اوپر ہر طرح کی پرابلم نظر آ جائے گی. 4 سال کے درمیان میں علی ابن ابی طالب سکون سے نہیں بیٹھے کہ آرام سے انہیں حکومت نہیں کرنی گئی. سب سے پہلا فتنہ ہے شام کا، کہ جس نے علی کی حکومت سے اپنے آپ کو الگ کیا اور مستقل اسٹیٹ بن گئی کہ میں خود خلیفۃ المسلمین ہوں. اور فرمائیے گا، اور پھر اس کے بعد جنگ نہروان، جنگ صفین، جنگ جمل، یہ بڑی بڑی جنگیں، یہ بڑی بڑی جنگیں 4 سال 5 سال 4 سال 4.5 سال کے درمیان میں علی ابن ابی طالب نے کتنی جنگیں لڑی، اور بڑی بڑی جنگیں. اس کے باوجود اس نظام کو رائج کر کے دکھا دیا. غور فرمائیے گا، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ہے کہ نہیں ہے؟ اس نظام کو رائج کر کے دکھایا. یہ نظام
دوسروں کے حوالے کام سپرد کر کر کے نہیں ہوتا کہ تم یہ کر دینا، تم وہ کر دینا، تم وہ کر دینا، جب تک کہ حاکم خود میدان عمل میں نہ آ جائے، حاکم خود میدان عمل میں نہ آ جائے۔ علی روٹی بانٹنے کی ذمہ داری دوسروں کو بھی سونپ سکتے تھے، حاکم تھے، حکمراں تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، کتنی بڑی فوج تھی علی ابن ابی طالب کی، یہ دوسروں کے حوالے بھی کر سکتے تھے۔ کتنا معمولی کام ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے گھروں گھروں میں روٹیاں پہنچانا، کتنا بڑا کوفہ تھا، لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ نہیں، یہ کام علی ابن ابی طالب نے خود اپنے ذمے لیا۔ رات کی تاریکی میں کندھے کے اوپر روٹی کا گٹھر لاد کے ایک ایک کے دروازے پہ جاتے تھے علی، کہ نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میری حکومت میں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اور دینے کا انداز بھی کیا شاندار ہے۔ بس یہ میری آخری بات اور یہی ربط مصائب، اب میری گفتگو ختم ہو گئی۔ دینے کا انداز بھی کیا شاندار ہے۔ دیکھیے قرآن میں انفاق کی آیتیں بھری ہوئی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ کہ جہاں متقی کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے، ہدن للمتقین، کہ یہ ہدایت قرآن متقین کے لیے۔ کون متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، ایک صلوات پڑھ دو محمد وآل محمد۔ یؤتون الزکاۃ، پھر اس کے بعد ومما رزقناہم ینفقون۔ نماز کے بعد پہلا تذکرہ ہے انفاق کا۔ اتنی امپورٹنٹ ہے، اس کی اتنی امپورٹنٹ ہے اللہ کی نگاہ میں کہ انفاق، لیکن کیسے دیا جائے اس کا سلیقہ بھی بتایا کہ ویسے دو جیسے اللہ دیتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کرنا بھی ہے تو ویسے کرو جیسے اللہ کرتا ہے۔ اللہ کیسے کرتا ہے؟ دے بھی دیتا ہے، سامنے والے کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ نے دیا۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ دے بھی دیتا ہے اور سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا، اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ رزق اس تک اللہ نے پہنچایا ہے۔ ہم سے بھی مطالبہ ہے کہ اگر کسی کو دینا ہے تو ایسے ہی دو، ایسے ہی عطا کرو۔ یہی شان کریمی تو اہل بیت کی بھی تھی کہ روٹیوں کا گٹر کندھے کے اوپر لاد کے علی ابن ابی طالب ایک ایک دروازے پہ جاتے تھے، دق الباب کرتے تھے۔ ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ہاتھ میں تھماتے اور آگے بڑھ جاتے، لیکن نہیں، دروازے پہ رکھا، دق الباب کیا، علی اگلے دروازے پہ آگے بڑھ گئے۔ اب جو دروازہ کھلا تو رزق نظر آیا، رزق دینے والا نظر نہیں آیا۔ اب غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ انعام نظر آ رہا ہے، انعام دینے والا نظر نہیں آتا۔ یہ ہے شان کریمی علی ابن ابی طالب کی، یہ ہے شان کریمی۔ بس میں نے عرض کیا کہ میری گفتگو ختم ہو گئی۔ اسلام میں بے شک غلامی کا تصور پایا جاتا ہے، عبدیت کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن اس کے حقوق تو دیکھیے آپ، کہ جو طریقہ بتایا ہے کہ انسان ہمیشہ غلام رہنا پسند کرے، کبھی آزاد ہونا پسند نہ کرے۔ قمبر کے ساتھ دکان پہ کھڑے ہوئے، بارہا کا سنا ہوا واقعہ ہے، لیکن کبھی اس کو تجزیہ کیجئے، محسوس کیجئے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کیا عنوان تھا علی ابن ابی طالب۔ قمبر کے ساتھ دکان کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، کون ہے قمبر؟ غلام ہے علی ابن ابی طالب کے، غلام ہے علی ابن ابی طالب کے، کھڑے ہوئے ہیں، ایک کپڑا باریک خریدا، ایک کپڑا موٹا خریدا۔ غلام ہے نا، ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ یہ موٹا کپڑا ہوگا اپنے لیے لیا، ہمارے لیے لیا ہوگا چونکہ میں غلام ہوں۔ باریک کپڑا، خوبصورت کپڑا آج کے جو مہنگا ہوتا تھا، یہ اپنے لیے لیا ہوگا۔ لیکن جب کپڑا کٹ گیا اور ہاتھ میں آیا تو خوبصورت اور باریک کپڑا قمبر کے حوالے کر دیا، موٹا کپڑا اپنے پاس رکھا۔ اب قمبر کو حیرت ہوئی، مولا آپ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، ہمارے بدن کے اوپر یہ موٹا کپڑا زیب دیتا ہے، آپ کے بدن کے اوپر یہ باریک کپڑا۔ غور کیجئے گا، اب کہنے کو تو علی یہ بھی کہہ سکتے تو قرآن میں آیت ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ انفاق یہ ہے کہ وہ دو کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ بھی کہہ سکتے ہو علی ابن ابی طالب، لیکن اگر یہ کہتے تو قمبر خاموش تو ہو جاتے، لیکن قمبر کے چہرے سے احساس شرمندگی نہ جاتا۔
میں غور فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. علی نے آواز دی نہیں تو ایسے دو کہ سامنے والے کو شرمندگی کا احساس نہ ہو. علی نے آواز دی پیغمبر تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ میں آقا ہوں تم غلام ہو، لیکن یہ بھول گئے کہ تم جوان ہو میں سن رسیدہ ہوں. جوان کے بدن کے اوپر موٹا کپڑا زیب دیتا ہے، خوبصورت کپڑا زیب دیتا ہے، اور ایک سن رسیدہ کے اوپر موٹا کپڑا زیب دیتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ہے کہ نہیں ہے؟ ایک طرف عطا بھی کر دیا، دوسرے اس کے چہرے سے، پیغمبر کے چہرے پہ ایسا کوئی آقا ہو تبھی تو یہ واقعہ ہوا. ورنہ سوچئے آزاد ہونے کا کتنا اچھا موقع کہ سوالی نے سوال کیا کہ مولا روٹی چاہیے بھوکا ہوں. کہا پیغمبر روٹی دے دو. کہا مولا وہ تو کیسے میں. کہا کیسا دے دو. کہا وہ تو اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہے. کہا اونٹ ہی دے دو. کہا مولا اونٹ تو استبل میں، وہ قطاروں میں. کہا پوری قطار دے دو. قطار تھما کے پیغمبر جلدی سے ہٹائے. مولا نے سوال کیا کیا ہوا پیغمبر؟ کہا دیکھ رہا تھا کہ یہ دریائے سخاوت جوش میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو. ایسا مولا ہو تو انسان غلام رہنا پسند کرے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. بس فرمایا آپ نے، یہ ہے شان کریمی. بس میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹ دیا. تربیت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق انسان کے عمل سے ہے، زبان سے نہیں ہے. منبر پہ بیٹھ کے کسی کام کو کہہ دینا اور کسی چیز کی تبلیغ کر دینا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن یقین مانیے اس کا اثر پھسر نہیں ہوتا. تذکر کے عنوان سے ٹھیک ہے، لیکن یہ پریکٹیکل لائف میں اگر آپ دیکھیے گا تو اس کا اثر بہت زیادہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بالکل نہیں ہوتا، ہوتا ہے لیکن بہت کم. اثر ہوتا ہے انسان کے اپنے کیریکٹر کا، اپنے کردار کا، کہ جب انسان اسی عمل کو پریکٹیکلی کر کے دکھاتا ہے اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اہل بیت نے اسی کو اپنا شعار بنایا تھا کہ انہوں نے زبان سے تبلیغ کم کی ہے، عمل سے تبلیغ زیادہ کی ہے. عمل سے تبلیغ زیادہ کی ہے. ابھی ظفر صاحب کا ایک شعر تھا، اسی سے وابستہ ہو رہا ہوں اپنے مصائب کے عنوان سے. عمل سے تبلیغ زیادہ کی ہے. حسین جانتے تھے کہ کس کے دل میں کیا ہے اور کس کے دل میں کیا ہے، کہ دین پایا جاتا ہے، کس کے دین میں کفر پایا جاتا ہے، کون مومن ہے کون کافر ہے، کون راہ راست پہ آ سکتا ہے کون راہ راست پہ نہیں آ سکتا. اور جو راہ راست پہ آ سکتا ہے اس کے لیے راستہ ہموار کرنا یہ امام کا فریضہ ہے. یہی کام ہے امام کا، اس کے لیے راستہ ہموار کرنا. یہ حسین نے مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا کے راہ میں کئی مرتبہ کیا ہے. ایک مورد آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب یہ قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہو رہا تھا اور ایک مرتبہ حسین آواز دیتے ہیں کہ عباس، اے علی اکبر، مشکیزوں کو بھر لو، ابھی اس کی ضرورت پڑنے والی ہے، ابھی اس کی ضرورت پڑنے والی ہے. مشکیزیں بھر لیے گئے. کربلا ابھی نہیں آئی ہے، مشکیزیں بھر لیے گئے. تھوڑے دور چلے ہوں کہ دفتن گرد اٹھی ایک جانب سے. دیکھا کہ ایک قافلہ ہے، ایک لشکر ہے کہ جو چلا آ رہا ہے. پیاس کی شدت سے زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں. اتنا پیاسا لشکر. ادھر حسین کے قافلے کے قریب لشکر پہنچا. حسین نے آواز دی، اے بھیا عباس، اے بیٹا علی اکبر، اٹھو، ان پیاسوں کو سیراب کرو. عباس و علی اکبر مشکیزیں لیے ہوئے جوانان بنی ہاشم ایک ایک کو سیراب کر رہے ہیں. ایک سوار تھا، وہ خود نقل کرتا ہے کہ میں اتنا پیاسا تھا کہ زبان میری حلق سے باہر نکلی ہوئی تھی. گھوڑے کے اوپر میں پڑا ہوا تھا، مجھے مشکیزہ میرے ہاتھ میں دیا گیا پانی پینے کے لیے تو مجھ سے پیا نہ گیا. میرا امام دیکھ رہا تھا. بے نفس نفیس اٹھے، آئے حسین، مشکیزہ میرے ہاتھوں سے لیا، اپنے چلو کو میرے دہن سے لگایا، پانی گراتے جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے حسین پانی پلاتے جاتے ہیں. اس طریقے سے میرا مولا سیراب کر رہا تھا. میں کہوں گا مولا سیراب تو کر رہے ہو لیکن دیکھ لو کہیں سکینہ نہ دیکھ رہی ہو، ورنہ بچی خیال کرے گی کہ پیاسوں کو اس طرح سے سیراب کیا جاتا ہے. یہ انتظام حسین نے کیوں کیا؟
یہ پہلا انتظام ہے حسین کا، حر کو تاریکیوں سے نور کی روشنی میں لانے کا، ایمان کی روشنی میں لے آنے کا، یہ پہلا انتظام۔ اور دوسرا انتظام کہ جب حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے حسین کے، وہ جملہ حسین کا، امام معصوم کریم ابن کریم، اور وہ یہ جملہ کہے اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ جملہ جب حر نے سنا ہے تڑپ کے رہ گیا، تڑپ کے رہ گیا، اور آواز دیتا فرزند رسول، اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا نہ ہوتی، اتنی بڑی بات آپ نے مجھ سے کہی، لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہیں، میں جسارت نہیں کر سکتا۔ حسین نے جملہ صرف اسی لیے کہا تھا تاکہ حر کو یاد دلاؤں کہ میری ماں فاطمہ زہرا ہیں۔ یہ دوسرا انتظام حسین کا حر کے لیے۔ اور عزیزو، اب پورے طریقے سے حر آمادہ تھا، بس آخری لمحہ تھا کہ حسین نے انتظام کیا، وہ صبح عاشور، وہ صبح عاشور۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب مؤذن گلدستہ اذان کی طرف بڑھا، حسین نے روک دیا، ٹھہر جاؤ، آج میرا لال علی اکبر اذان دے گا۔ گلدستہ اذان پہ آنے کے بعد جو فضا میں آواز گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تاریخ نے لکھا کہ جب حر شب عاشور رات بھر اپنے خیمے میں ٹہلتا رہا، بے چین، اضطراب۔ بیٹے نے سوال کیا، بابا اتنی بڑی بڑی جنگوں میں آپ کے ساتھ شرکت کی ہے، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے حر کی زندگی، نمونہ عمل ہے ہمارے لیے کہ اتنی بڑی بڑی جنگوں میں مولا آپ کے ساتھ میں نے شرکت کی، کسی جنگ میں میں نے آپ کو اتنا بے چین نہیں دیکھا، اتنا مضطرب نہیں دیکھا، 72 کے مقابلے میں اتنے بے چین، اتنا اضطراب۔ حر رونے لگا، کہا وجہ جاننا چاہتا ہے؟ کہا ہاں۔ بازو پکڑ کے خیمے کی پشت پہ لے آیا، کہا ذرا کان لگا کے سن، تجھے کچھ آوازیں آتی ہیں؟ حر کے بیٹے نے کان لگا کے سنا، کہا ہاں بابا، کچھ بچے ہیں کہ جو گریا کر رہے ہیں، ان کے رونے کی آواز ہے۔ کہا سن تو صحیح، کیا کہہ رہے ہیں بچے؟ بیٹے نے کان لگا کے سنا، کہا بابا ایسا محسوس ہوتا ہے کچھ پیاسے بچے ہیں کہ جو علاتش علاتش کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ آواز دی، یہ آوازیں حسین کے خیمے سے آ رہی ہیں، یہ حسین کے بچے ہیں کہ جو پیاسے ہیں، اور یہ میری وجہ سے پیاسے ہیں، ان کی پیاس کا سبب میری ذات ہے۔ اور ادھر صبح عاشور نمودار ہوئی اور علی اکبر کی آواز اذان حر کے کانوں میں پہنچی۔ حر فیصلہ کن انداز میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا، میں جہنم کو چھوڑ کے جنت کی طرف جا رہا ہوں، یزیدی لشکر کو چھوڑ کے حسین کی طرف جا رہا ہوں، بیٹا بھی ہمراہ ہوا، بھائی بھی ہمراہ ہوا، غلام بھی ہمراہ ہوا، یہ چھوٹا سا قافلہ، لیکن ایک مسئلہ درپیش تھا کہ جائیں تو مولا کے سامنے کیسے جائیں؟ اتنے بڑے گنہگار ہیں مولا کے، کیسے نظریں ملائیں گے؟ کہا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میری مشکوں کو کس دو۔ مشکیں کس دی گئیں، ایک بازو بیٹے نے تھاما، ایک بازو بھائی نے تھاما، چلے مولا کی جانب۔ اور یہاں مولا دیکھیے کس طریقے سے اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں حسین۔ ایک مرتبہ حسین آواز دیتے ہیں، اے بیٹا علی اکبر اٹھو، اے بھیا عباس اٹھو، دیکھو میرا مہمان آیا چاہتا ہے، اٹھو استقبال کرو۔ ادھر عباس و علی اکبر خیمے سے نکلے، حر کے بیٹے کی نگاہ پڑی، تکبیر کی آواز بلند کی، اللہ اکبر۔ حر نے سوال کیا کہ تو نے تکبیر کی آواز کیوں بلند کی؟ کہا حر مبارک ہو، قمر بنی ہاشم تیرے استقبال میں آ رہا ہے، ہم شبیہ پیغمبر تیرا استقبال کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ دیا، اے شہزادو ہمیں اور گنہگار نہ کرو، اے حر میرے بابا نے تیرے استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ لائے حسین کے پاس، قدموں میں سر کو رکھ دیا، اے میرے مولا اس وقت تک سر نہ اٹھاؤں گا جب تک بخشش کا پروانہ نہ مل جائے۔ ہاں عزیزو، کریم ابن کریم جھکا، بازوؤں سے پکڑ کے حر کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، جا حر میں نے تجھے بخشا، میرے خدا نے تجھے بخشا۔ ہاں عزیزو، میں نے گفتگو ختم کر دی، میں نے گفتگو ختم کر دی۔ ادھر بخشش کا پروانہ ملا، حر آواز دیتا ہے، مولا
مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دو، میں آپ کے اوپر سب سے پہلے اپنی جان نثار کرنا چاہتا ہوں۔ حاضی دو، میں ہاتھوں کو جوڑ کے حر کی خدمت میں عرض کروں گا، اے حر، ارے ابھی آیا ہے، ٹھہر جا، امام کو ناصروں کی ضرورت ہے، مددگاروں کی حاجت ہے، بڑے بڑے مسئلے ابھی حسین کو سر کرنے ہیں، ابھی جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا ہے، ابھی بھتیجے کے لاشے کے ٹکڑوں کو جمع کرنا ہے، ابھی بھائی کی جوان بھائی کی میت کو اٹھانا ہے۔ اے حر ٹھہر جا، عجب نہیں کہ حر آواز دے، اے بھائی تو نے انصاف نہیں کیا، ابھی حسین سے نظریں ملائی تھی، حسین سے نظریں ملانا بڑا آسان، لیکن ابھی یہ آواز اور یہ خبر خیمے میں جائے گی، چھوٹے چھوٹے بچے خیمے سے باہر آئیں گے، ارے حر پہ نگاہ پڑے گی، ارے مولا کو جواب دینا آسان ہے، لیکن حر حسین کے بچوں کا کیا جواب دے گا؟ اے مولا، انا للہ و انا الیہ راجعون، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، اللهم بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين عليه السلام، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ حضرات، ایک التماس ہے، ہمارے شہر میں ڈاکٹر ناظم جعفری مداح اہل بیت ہیں اور بہت عظیم شاعر بھی ہیں، ان کی طبیعت کافی خراب ہے، آپ حضرات سے التماس دعا کہ ان کو نماز میں اور مجلسوں میں ان کی صحت و عافیت کے لیے دعا فرمائیں۔